اور پھر آگے اینڈ میں مرزا صاحب نے کیا کہا. یہ ہم نے جتنی بھی مرزا صاحب کی باتیں تھیں، لوگوں کے سوال بھی آئے تھے، وہ سارے ہم نے اس میں انکلوڈ کر لیے تھے، شامل کر کے ہم نے سارا کچھ تیار کیا ہے. تو مرزا صاحب نے جو اتنی باتیں کی تھی وہ ساری ہم نے الحمدللہ کور کر لی ہیں. حجر بن عدی کے قتل کے حوالے سے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پر جتنی بھی باتیں مرزا صاحب نے کی وہ ساری آپ کے سامنے آ چکی، ان کی حقیقت بھی آ چکی ہے. اینڈ میں ایک بات مرزا صاحب نے کی کہ ائمہ دین کی بڑی سخت رائے تھی اس بارے میں. ہمارے جو ائمہ اہل سنت تھے ان کی کتنی سخت رائے اس کی وجہ سے بنی. یعنی سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو ظلم و ستم، نعوذ باللہ، ظلم و ستم کے بارے میں جھوٹی قصے کہانیاں ہیں. ائمہ دین کی بڑی سخت رائے تھی. اور پھر انہوں نے امام علی بن الجاد رحمہ اللہ تعالیٰ پر بات لا کر لوگوں کو یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ دیکھیں اتنا بڑا امام ہے اہل سنت کا علی بن الجاد، وہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں برا بولتا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ائمہ دین یعنی ائمہ اہل سنت بھی سیدنا معاویہ کے دشمن تھے. ہم اس بارے میں پورا لیکچر ریکارڈ کروا چکے ہیں کہ جو قول مرزا صاحب پیش کرتے ہیں نا امام علی بن الجاد کا کہ اگر اللہ رب العزت معاویہ کو عذاب دے تو مجھے برا نہیں لگے گا، یہ قول امام علی بن الجاد سے ثابت ہی نہیں ہے. یہ قول امام علی بن الجاد کا نہیں ہے. جو قول ثابت ہے وہ ان کے دور رفض کا ہے، جب وہ انہیں صحابی بھی نہیں مانتے تھے اور بعد میں انہوں نے مسند علی بن الجاد اپنی کتاب مسند میں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو نام لکھ کر کہا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، اور ان کی 3 حدیثیں بھی وہ لے کے آئے ہیں. اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں اگر کسی نے برا بولا یا کوئی تنقید کرنے کی کوشش کی وہ بھی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں، تو امام علی بن الجاد نے سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث پیش کی کہ انہوں نے اس کو روکا اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا طرز عمل بتایا. تو یہ ایک الگ ٹاپک ہے. آپ ہمارا وہ لیکچر جو ہے ایک سنی ایک امام رافضی سے سنی کیسے ہوا، یہ سرچ کر لیں آپ یوٹیوب پہ اسلام میڈیا لکھ کے. اگر آپ اسلام میڈیا اور ساتھ میں رافضی یا سنی یہ کی ورڈ دیں گے تو انشاءاللہ یہ ویڈیو آ جائے گی. یا پھر ہمارے دوسرے چینل پہ جو کمپلیٹ ویڈیو ہے وہ امام علی بن الجاد رحمہ اللہ، وہ اس کا ٹائٹل ہی یہ ہے، وہ آپ سرچ کر لیں انشاءاللہ آپ کو مل جائے گی. تو وہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس جھوٹ کی کتنی حقیقت ہے کہ ائمہ دین بڑی سخت رائے رکھتے تھے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں. مرزا صاحب یہ تو گئے، علی بن الجاد تو نکل گئے نا آپ کی لسٹ سے. جو قول آپ نے پیش کیا وہ تو ثابت نہیں. دوسرا قول ان کے عالم رفض کا تھا، بعد میں وہ سنی ہوئے. اب اور کون بچا ہے آپ کے پاس؟ ائمہ دین میں سے کسی ایک کا نام لینا. امام بخاری و مسلم کا نام کیوں نہیں لیتے؟ امام ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ کا نام کیوں نہیں لیتے؟ امام نسائی کی ایک روایت آپ نے پیش کی تھی نا، وہ بھی ثابت نہیں ہے کہ امام نسائی کی شہادت کی جو داستان اس پہ ہمارا کلپ ہے. امام نسائی کی شہادت لکھیں اسلام میڈیا لکھ کر، تو انشاءاللہ آپ کو اس کی حقیقت بھی معلوم ہو جائے گی. اب آپ کے پاس ائمہ دین میں سے کون ہے؟ احمد بن حنبل ہے نا. وہ جو قول آپ نے احمد بن حنبل کی طرف منسوب کیا کہ امام بن حنبل فضائل معاویہ کو نہیں مانتے تھے، وہ تو قول ثابت نہیں ہے. لیکن خود امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب فضائل الصحابہ میں مناقب معاویہ بن ابی سفیان کے باب قائم کر دیا ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے فضائل پر. اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے فضائل پر باقاعدہ باب قائم کر دیا ہے. اب آپ کیا کریں؟ ائمہ دین کی تو یہ رائے ہے. ائمہ دین نے تو ان کی تعریفیں کی ہیں، ان کے فضائل بیان کیے ہیں. ہاں روافض نہیں مانتے، نہ مانے اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ صحابہ کرام کی شان کو کوئی فرق نہیں پڑتا.